السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں جواد باقر۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبروں کی تفصیلات۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ 3 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر قیانی نے جاری کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں الگ الگ اشتہاری قرار دیتے ہوئے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے، پھر اشتہار کیا لیکن وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ نواز شریف کے خلاف ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 87 کی کارروائی مکمل ہو گئی ہے اور انہیں مسلسل عدم حاضری پر اشتہاری مجرم قرار دیا گیا ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف کے ضامنوں کو شوکاز نوٹس جاری کر رہے ہیں کیونکہ نواز شریف کے ضامنوں کے خلاف مزید قانونی کارروائی نہ کی جائے۔ ضامنوں کی ضمانتی رقم ضبط کرنے کی کارروائی کا شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا۔ ضامن راجہ رب نواز عباسی اور سخی محمد آئندہ سماعت 9 دسمبر کو عدالت کے سامنے پیش ہوں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو سزا سنانے والے جج ارشد ملک کرونا وائرس سے انتقال کر گئے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو سزا سنانے والے جج ارشد ملک کورونا وائرس سے انتقال کر گئے۔ اس حوالے سے ارشد ملک کے کزن ایڈوکیٹ سمر ملک نے تصدیق کر دی۔ خاندانی ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق جج ارشد ملک 1 ہفتے سے وینٹیلیٹر پر تھے۔ ان کا انتقال راولپنڈی کے نجی اسپتال میں ہوا۔ خاندانی ذرائع کے مطابق مرحوم کی نماز جنازہ مندرہ میں ادا کی جائے گی۔ ارشد ملک کے پسماندگان میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ ارشد ملک کو لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی نے ویڈیو سکینڈل میں ملوث ہونے پر عہدے سے برطرف کر دیا تھا اور ارشد ملک نے انتظامی کمیٹی کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے ورچوئل اجلاس سے خطاب کیا جس میں دنیا بھر نے کورونا سے پیدا اقتصادی بحران سے نمٹنے کے لیے 10 نکاتی ایجنڈا پیش کر دیا۔ ترقی پذیر اور معاشی دباؤ کے شکار ممالک کے قرضوں کی منسوخی کی تجویز بھی دی۔ If economic collapse is to be averted in a number of developing countries due to the COVID-19, the international community must identify and implement some key priority actions. I would like to propose a 10-point agenda for urgent action. 1. Debt suspension till the end of the pandemic for low-income and most stressed countries. 2. Cancellation of debt of least developed countries. 3. Restructuring of the public sector debt of other developing countries under an agreed inclusive multilateral framework. 4. A general allocation of special drawing rights of $500 billion. 5. Expanded concessional financing to low-income countries through multilateral development banks. 6. Creation of a new liquidity and sustainability facility which should provide short-term loans at low costs. 7. Fulfillment of the 0.7% official development assistance commitments. 8. Mobilizing the required 1.5 trillion annual investment in sustainable infrastructure. 9. Achievement of the agreed target of mobilizing $100 billion per year for climate action in developing countries. And 10. Immediate action to stop the massive illicit financial outflows from developing countries to rich countries to offshore tax havens, and at the same time there should be an immediate return of their assets stolen by corrupt politicians and criminals back to these countries. This one action, I assure you, Mr. President, this one action would benefit the poor countries more than all other measures put together. شیخ رشید کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم وغیرہ سب بھول جائیں، عمران خان 5 سال پورے کرے گا، جبکہ کئی جنوریاں آئیں کئی گئیں۔ چمن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ احتجاج کرنے والی 11 پارٹیوں کے خلاف کرپشن کیسز ہیں اور یہ صرف اس لیے ہی اکٹھے ہیں۔ ووٹ کو عزت دو لیکن ووٹر کو عزت سے نہیں بلکہ کرونا سے بننے دو۔ نہیں میں نے کوئی مشورہ نہیں، میں مفت مشورہ نہیں دیتا شیخ ہوں۔ ہماری جس جگہ ہم یہاں کھڑے ہیں 750 ایکڑ زمین ہے اور یہاں 200 ایکڑ لوگوں نے قبضے میں کی ہوئی ہیں، جس میں سرکار بھی شامل ہے، سرکاری ادارے بھی شامل ہیں۔ جس جگہ میں انٹرویو دے رہا ہوں یہاں 750 ایکڑ زمین ریلوے کی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں اگر ہم ریلوے کا صرف ایک پلاٹ بیچیں تو سارا ریلوے کا خسارہ ختم ہو سکتا ہے۔
لیکن یہ عمران خان کی گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ نہ ہم نے 5 روپے کی امپورٹ کی نہ کوئی زمین لیز پر دی. ٹھیک ہو جائے گا. ساری دنیا میں دیکھیں مہنگائی ساری دنیا میں اس کی لہر چلی ہے. کووڈ-19 2 لاکھ آدمی ایک دن میں امریکہ میں آ رہے ہیں. پاکستان میں بھی اس کی لہر آئی ہے. پچھلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے رحم کیا اور عمران خان کی حکومت کی بہتر منصوبہ بندی پر اس سے بہتر ہینڈل کیا گیا. انشاءاللہ بھی کریں گے. باقی تو دوسری جانب رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ فیصل آباد میں ورکرز کنونشن پرامن طور پر کیا جائے گا. انتظامیہ بے جا کارکنان کی پکڑ دھکڑ کر رہی ہے. حکومت سیاسی مقدمات درج کرنے کا ورلڈ ریکارڈ قائم کر رہی ہے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لیگی رہنما نے کہا کہ نواز شریف علاج مکمل ہونے پر پاکستان آئیں گے. نیازی حکومت جو ہے یہ ورلڈ ریکارڈ قائم کر رہی ہے سیاسی مقدمات کو درج کرنے کا. تو مقدمہ یہ بڑے شوق سے جتنے چاہیں درج کر لیں، لیکن اگر یہ گرفتاریوں کی طرف بڑھے 13 دسمبر سے پہلے تو اس کے جو ہے وہ ریپرکشنز بہت جو ہے وہ گہرے ہوں گے اور ان کو ہوش کے ناخوں لینے چاہیے. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ علاج کی غرض سے جو ہے وہ وہاں پہ رکے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالی جیسے ہی ان کا علاج مکمل ہوگا تو وہ فوراً واپس آئیں گے. باقی پارٹی کا ان کو مشورہ یہ ہے کہ وہ نہ صرف علاج اپنا مکمل کرائیں بلکہ اس نااہل اور نالائق ٹولے کا بھی علاج مکمل. ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ عوام ووٹ چوروں کو گھر بھیجیں گے. 13 دسمبر کو حکومت کو آخری دھکا دیں گے. لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ عمران خان کو ایک بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ عوامی تحریک ہے. بہتر ہے کہ اب 13 دسمبر سے پہلے استعفے دے دیں. مافیا کے گھر جانے کا وقت ہو گیا. اس وقت ملک پر مافیا کا قبضہ ہے. چوری کے خلاف جانا ہے, 35 روپے روٹی کے خلاف جانا ہے, بجلی گیس چوری کے خلاف جانا ہے. یہ بھی بات بتانا چاہتی ہوں کہ جو معیشت کا حال ہے, پاکستان کی عوام کے پاس نہ روٹی ہے, نہ آٹا ہے, نہ چینی ہے, نہ پیسے ہیں کہ دوائی خرید سکیں, گھر کا کرایہ دے سکیں, بچوں کو اسکول بھیج سکیں. اس سب کے خلاف غربت, بے روزگاری, ووٹ چوری, اس سب کے خلاف 13 دسمبر کو لاہور تو آئے گا. کیونکہ عمران صاحب کو ایک بات تو سمجھ آ گئی کہ یہ عوامی تحریک ہے, یہ عوام کا ریفرینڈم ہے, عوام کا فیصلہ ہے ان نالائقوں کے خلاف. اور اس لیے آج کہتے ہیں کہ جلسے کو نہیں روکیں گے, کیونکہ آپ جلسے کو روک نہیں سکتے, کیونکہ یہ جلسہ نہیں ہے, یہ عوامی تحریک ہے آپ کے خلاف. شہباز شریف کو جیل میں ڈال کر, سیاسی مخالفین کا گلا گھونٹ کر, پارلیمان کو تالا لگا کر, میڈیا کو سینسر کر کے, اظہار رائے پر پابندی لگا کر آپ پھر بھی پاکستان کی عوام اور عوامی لاپرواہی اور بے احتیاطی نے کورونا کی دوسری لہر کو بے قابو کر دیا. 24 گھنٹوں میں مزید 55 مریض انتقال کر گئے. اموات کی تعداد 8,260 ہو گئی. مزید 3,262 افراد نے کورونا کی تشخیص سے. مریضوں کی تعداد 4,10,000 ہو گئی. 3,50,305 مریض صحت یاب ہو چکے. 51,507 مریض زیر علاج ہیں. پاکستان میں کورونا سے ایک روز میں 55 مریضوں کا انتقال ہو گیا. پنجاب میں 3,115, سندھ میں 2,983, بلوچستان میں 169, گلگت بلتستان میں 98, آزاد کشمیر میں 174 اور اسلام آباد میں 332 مریض انتقال کر چکے ہیں. دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 15,15,000 ہو گئی. مریضوں کی تعداد 6,57,00,000 ہو گئی. 4,55,00,000 مریض صحت یاب ہو چکے. موضوع کورونا کے وائرس کے وار جاری ہیں امریکہ اور یورپ میں. تاحال کورونا کو کنٹرول نہ کیا جا سکا. امریکہ میں 2,83,000, برازیل میں 1,76,000, بھارت میں 1,39,330, جبکہ روس میں 42,000, فرانس میں 54,000, 1,800 افغانستان میں اور سعودی عرب میں 5,930 اموات ہو چکی ہیں. چیئرمین نیب ریٹائرڈ جاوید اقبال کہتے ہیں کہ نیب لوٹے جانے والے 466 ارب روپے برآمد کر چکا. کرپشن کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں. چیئرمین نیب کی زیر صدارت نیب ہیڈ کوارٹر میں اہم اجلاس ہوا. اس موقع پر جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اور ورلڈ اکنامک فورم نے نیب کی کارکردگی کو سراہا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل 20 برس سے نیب کے ساتھ کام کر رہا ہے.
چیئرمین نیب نے کہا کہ ٹھوس شواہد کی بنیاد پر انکوائریز انویسٹیگیشنز کا معیار بہتر کیا، سینئر افسران پر مشتمل مشترکہ انویسٹیگیشن کا نظام متعارف کروایا۔ راولپنڈی میں پیر بدھائی بس سٹینڈ کے قریب دھماکے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 7 افراد زخمی ہو گئے۔ پیر بدھائی بس سٹینڈ کے قریب دھماکہ ایک رکشے میں ہوا، 8 افراد زخمی ہوئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں ایک زخمی دوران علاج دم توڑ گیا۔ دھماکے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور سیکیورٹی اہلکار موقع پر پہنچے اور علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ انسداد کرونا کے لیے 10 نکاتی پلان وزیر اعظم کی قائدانہ صلاحیتوں کا ثبوت ہے۔ شبلی فراز کا ٹویٹ کہتے ہیں کہ لوٹی دولت کی واپسی کے لیے وزیر اعظم کا باشگاف اظہار در حقیقت غریب کی آواز ہے۔ عمران خان واحد لیڈر جو ہر ملک کے لیے مساوی ویکسین کی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان کی کامیاب کرونا حکمت عملی آج دنیا کے لیے باعث فخر ہے۔ انسداد کرونا کے لیے 10 نکاتی پلان وزیر اعظم کی قائدانہ صلاحیتوں کا ثبوت ہے۔ شبلی فراز کا ٹویٹ کہتے ہیں کہ لوٹی ہوئی دولت کی واپسی کے لیے وزیر اعظم کا واشگاف اظہار در حقیقت غریب کی آواز ہے۔ عمران خان واحد لیڈر جو ہر ملک کے لیے مساوی ویکسین کی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان کی کامیاب کرونا حکمت عملی آج دنیا کے لیے باعث تقلید ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کہتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وبا کے دوران عوام کی جانوں کو خطرے میں ڈال کر اجتماع کرنا سیاسی حماقت ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا اپنے ایک بیان میں کہ کوئی ذی شعور موجودہ حالات میں اجتماع کا سوچ بھی نہیں سکتا، نہ بات کر سکتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ عناصر عقل کے ساتھ بصیرت سے بھی آ رہی ہیں۔ اپوزیشن دوگلے پن کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اپوزیشن نے کرونا وائرس کی پہلی لہر میں سخت لاک ڈاؤن کرنے کا مطالبہ کیا تھا، اب دوسری لہر میں شدت آ رہی ہے اور اپوزیشن جلد سے کر رہی ہے۔ عثمان بزدار نے کہا کہ انسانی جانوں کو خطرے میں ڈالنے والے عوام کے خیرخواہ نہیں ہو سکتے۔ اس مفاد پرست ٹولے کی عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پی ڈی ایم کی قسمت میں رونا لکھا ہوا ہے، یہ ٹولہ آئندہ بھی روتا ہی رہے گا۔ انسانی جانوں کا تحفظ مقدم ہے، عوام کی زندگیوں کے لیے ہر قدم اٹھایا جائے گا۔ حکومت مخالف تحریک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے ملک بھر میں حکومت کے خلاف مظاہروں کا اعلان کر دیا۔ پی ٹی ایم کے ترجمان میاں افتخار حسین کا کہنا ہے کہ پہلے پشاور میں ایف آئی آر درج کی گئی اور پھر ملتان میں کارکنان کو گرفتار کیا گیا۔ پی ڈی ایم رہنماؤں کے خلاف مقدمات حکومت کی بوکھلاہٹ ہے۔ جیل سیاستدان کا دوسرا گھر ہوتا ہے، جبکہ لہٰذا اپوزیشن کو ایسی دھمکیوں سے ڈرایا نہیں جا سکتا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں کہ کرپشن کے مہاراجوں کا خراب معیشت کا بیانیہ دفن ہو گیا ہے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر شیئر کیے گئے ایک پیغام میں شہباز گل کا کہنا تھا کہ گزشتہ ماہ ٹیکسٹائل سیکٹر کی برآمدات میں 20% اضافہ ہوا، جبکہ فارماسیوٹیکل اشیاء کی برآمدات میں بھی 20% اضافہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ایک ماہ میں سرجیکل اشیاء 11 جبکہ خواتین گارمنٹس 4% سے زائد برآمد ہوئے۔ معاون خصوصی نے تحریر کیا کہ اب بیماری اور مکاری کی سیاست ہی اپوزیشن کا مقدر ہے۔ سوئی گیس حکام کے مطابق کراچی سمیت سندھ بھر کے سی این جی اسٹیشنز 24 گھنٹے کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ سوئی گیس حکام کا کہنا ہے کہ آر ایل این جی پر چلنے والے اسٹیشن بدستور کھلے رہیں گے۔ آر ایل این جی اسٹیشنز کو گیس کی ترسیل بلا تعطل جاری رہے گی۔ کورنگی سائٹ نارتھ کراچی اور سپر ہائی وے میں گیس پریشر میں کمی، رہائشی علاقوں میں گیس بندش کی شکایات کی جا رہی ہیں۔ لیاری، جہاں آباد، عیدو لین، نوالین اور چکواڑ کے علاقوں میں گیس بندش جاری ہے۔ شیر شاہ، پنکھا ہوٹل، اردو بازار، کباڑی مارکیٹ کے اطراف کے علاقے گیس کی بندش کے باعث متاثر ہوئے۔ اور اب کھیل کے میدانوں سے خبریں۔ دورہ نیوزی لینڈ پر گئے قومی اسکواڈ میں شامل 6 اراکین کے کرونا ٹیسٹ مثبت آ گئے ہیں اور کل 54 میں سے 44 اراکین کی کرونا رپورٹ منفی آئی ہے۔ گزشتہ روز قومی اسکواڈ کے 43 اراکین کی چوتھی بار کرونا ٹیسٹ لیے گئے۔ اسکواڈ میں شامل ایک رکن کا آکلینڈ میں چوتھی بار ٹیسٹ لیا گیا۔
نیوزی لینڈ ہیلتھ اتھارٹی کے مطابق 10 میں سے 6 اراکین کے ٹیسٹ مثبت آئے ہیں اور 4 کے ہسٹورک کیسز قرار دیا گیا ہے، جبکہ جن اراکین کا ٹیسٹ مثبت آیا ان کا روزانہ کی بنیاد پر طبی معائنہ جاری ہے۔ نیوزی لینڈ ہیلتھ اتھارٹی نے قومی اسکواڈ کے ٹیسٹ نتائج پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کورونا کے منتقل ہونے کا خطرہ موجود ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ پاکستانی اسکواڈ میں متعدد ایکٹیو کورونا کیسز ہیں، ہم جنہیں چاہتے ہیں کسی بھی جان کو خطرہ میں نہ ڈالیں، جبکہ عوام کی صحت اور کھلاڑیوں کا تحفظ سب سے پہلے ہے۔ مشکل صورتحال کا سامنا کرنے پر اسکواڈ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سی ای او وسیم خان نے کہا کہ زیادہ تر کھلاڑیوں کے ٹیسٹ نتائج منفی آنے کے باوجود ٹریننگ کی اجازت نہ ملنا افسوسناک اور مایوس کن ہے۔ وسیم خان نے ہیڈ کوچ مصباح الحق اور کپتان بابر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ انہوں نے دونوں سے قومی اسکواڈ کی خیریت دریافت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پی سی بی نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ سے رابطے میں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ کھلاڑی اپنی آئسولیشن کی مدت پوری کرنے کے بعد کرکٹ پر فوکس کریں۔ وسیم خان نے بتایا کہ نیوزی لینڈ کرکٹ اور نیوزی لینڈ کی وزارت صحت سے رابطہ کیا ہے۔ پی سی بی نے نیوزی لینڈ وزارت رہنے کی ہدایت کریں گے۔ امریکی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں جو بائیڈن نے کہا کہ وہ صدر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد امریکی عوام کو ہدایت کریں گے کہ وہ ان کے ابتدائی 100 روز میں ماسک پہنیں تاکہ کورونا پر قابو پایا جا سکے۔ جو بائیڈن نے کہا کہ عوام سے ہمیشہ کے لیے ماسک پہننے کا نہیں کہوں گا، یہ صرف 100 دن کی بات ہے۔ یقین ہے کہ اگر ہر امریکی شہری ماسک پہنے تو کورونا میں تیزی سے کمی ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ سرکاری اداروں میں بھی ماسک کے لازمی استعمال کے احکامات جاری کریں گے۔ جو بائیڈن نے مزید کہا کہ ان کے خیال میں اگر عوام ماسک پہنتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ویکسینیشن کا عمل بھی ہو تو ہم کورونا کو تیزی سے ختم کریں گے۔ نامنتخب صدر کا کہنا تھا کہ میری نائب صدر کاملا ہیرس فیس ماسک پہن کر ایک مثال بن کر دکھائیں گی، جبکہ میں ایک آرڈر جاری کروں گا جس کے تحت سرکاری اداروں میں ماسک پہننا لازم ہوگا۔ اس کے علاوہ ٹرانسپورٹیشن، اندرون ملک ٹرانسپورٹیشن، جہازوں، بسوں اور دیگر مقامات پر بھی ماسک پہننا ہوگا۔ امریکہ کے نامنتخب صدر جو بائیڈن نے ماہر وبائی امراض ڈاکٹر اینتھونی فاؤچی کو طبی امور سے متعلق مشیر بننے کی پیشکش کر دی۔ امریکہ کے نامنتخب صدر جو بائیڈن نے ماہر وبائی امراض ڈاکٹر اینتھونی فاؤچی کو طبی امور سے متعلق مشیر بننے کی پیشکش کر دی۔ جو بائیڈن نے کہا کہ ڈاکٹر اینتھونی فاؤچی نئی کورونا وائرس ٹیم کا حصہ بنے اور ماضی کی طرح اپنا کام جاری رکھیں۔ امریکہ میں 24 گھنٹے کے دوران 2700 اموات ہوئیں، جبکہ 1,65,000 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے۔ کورونا کے خاتمے کے لیے ہمیں اسے ہر جگہ سے مکمل ختم کرنا ہوگا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کہتے ہیں ویکسین کی مساوی تقسیم کے لیے عالمی کوششوں کو یقینی بنانا ہوگا۔ وبائی مرض نے ہمیں عدم مساوات کا سبق دیا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک نے کورونا سے نمٹنے کے لیے اپنی جی ڈی پی کا 20% خرچ کیا، ترقی پذیر ممالک محض 2% ہی خرچ کر سکے۔ کورونا کے خاتمے کے لیے ہمیں اسے ہر جگہ سے مکمل طور پر ختم کرنا ہوگا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کہتے ہیں کہ ویکسین کی مساوی کی تقسیم کے لیے عالمی کوششوں کو یقینی بنانا ہوگا۔ وبائی مرض نے ہمیں عدم مساوات کا سبق دیا۔ ترقی یافتہ ممالک نے کورونا سے نمٹنے کے لیے اپنی جی ڈی پی کا 20% خرچ کیا، جبکہ ترقی پذیر ممالک محض 2% ہی خرچ کر سکے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا ٹرمپ نے غیر منافع بخش تنظیم کے فنڈ کے غلط استعمال کے الزام میں 5 گھنٹے تک پوچھ گچھ کی گئی۔ ڈسٹرکٹ آف کولمبیا کے اٹارنی جنرل کارل ریسائن کی جانب سے ایوانکا ٹرمپ نے الزام عائد کیا گیا ان پر اور کہا گیا کہ ٹیکس سے مستثنی غیر منافع بخش تنظیم کے فنڈز کا استعمال ٹرمپ کی ریئل اسٹیٹ کے کاروبار اور دیگر کمپنیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا۔ امریکی صدر کی بیٹی پر یہ الزام بھی عائد کیا گیا ہے کہ 2017 میں ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے واشنگٹن کے ہوٹل کو مارکیٹ ریٹ سے زیادہ ادائیگی کی گئی۔ اور اب انٹرٹینمنٹ نیوز۔
DPO اسماعیل کھاڑے کی ہدایت پر ضلعی پولیس کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ ماہ نومبر میں ضلعی پولیس نے 127 مجرمان، اشتہاری 133 عدالتی مفروران اور 151 سابقہ ریکارڈ یافتگان گرفتار کیے، ناجائز اسلحہ قبضہ میں رکھتے ہوئے، جبکہ ہوائی فائرنگ اور نمائش پر بھی 83 مقدمات درج کیے۔ DPO ننکانہ اسماعیل کھاڑے نے کہا کہ ملزمان کے قبضہ سے 69 پسٹل، 6 بندوق، 4 ریپیٹر، 4 رائفل، 4 کاربین، 3 کلاشنکوف اور 592 گولیاں برآمد کی ہیں۔ منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن میں 60 مقدمات درج کیے گئے۔ ملزمان کے قبضہ سے 27 کلو 30 گرام چرس، 1 کلو 350 گرام ہیروئن برآمد کی ہے، جبکہ جرائم پیشہ ملزمان کو پناہ دینے والے 19 افراد کو گرفتار کر کے مقدمات درج کیے۔ سکرنڈ کے قریب دلیل دیرو روڈ پر بس کی موٹر سائیکل کو ٹکر کے حادثے کے باعث 2 خواتین جاں بحق جبکہ 1 شخص زخمی ہو گیا۔ پولیس نے فوری طور پر جاں بحق خواتین کی لاشیں اور زخمی کو پیپلز میڈیکل اسپتال نواب شاہ منتقل کر دیا، جہاں جاں بحق خواتین کی شناخت رضیہ قمر الدین اور ہیر سکندر جبکہ زخمی شخص کی شناخت کامران انر کے نام سے ہوئی ہیں۔ جاں بحق خواتین اور زخمی سکرنڈ کے علاقے دلیل دیرو کے رہائشی جو کہ سکرنڈ شہر میں احساس کفالت پروگرام کے تحت ملنے والی رقم کے حصول کے لیے جا رہے تھے کہ حادثہ پیش آیا۔ مٹیاری میں نامعلوم مسلح افراد نے گھر میں گھس کر 25 سالہ نوجوان کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ مزاحمت پر مسلح افراد نے سلیم کی ماں کو بھی گولی مار کر شدید زخمی کر دیا۔ برشا کے پیر محلہ میں پیش آنے والے واقعے پر علاقہ میں خوف و ہراس ہے، جبکہ واقعے پر علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ نامعلوم افراد نے اچانک سلیم بلال کے گھر میں گھس کر اندھادھند فائرنگ شروع کر دی، جس سے 25 سالہ سلیم جائے وقوع پر ہی دم توڑ گیا، جبکہ مزاحمت پر مسلح افراد نے سلیم کی ماں پر بھی گولی چلا دی، جس سے اس کی بوڑھی والدہ بھی شدید زخمی ہو گئی۔ شہداد کوٹ کے قریب قبو سعید خان میں الطاف جسکانی کے قاتلوں کی عدم گرفتاری کے لیے سندھ ترقی پسند پارٹی کے کارکنان کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ۔ قبو سعید خان میں الطاف جسکانی کے قانونی جو قاتلوں کے عدم گرفتاری کے لیے ترقی پسند پارٹی کے کارکنان کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ الطاف حسین جسکانی کے قاتل کو کئی دن گزر جانے کے باوجود قاتل ابھی تک گرفتار نہیں کیے گئے۔ مظاہرین نے حکام بالا سے الطاف حسین جسکانی کے قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کر کے سزا دی جائے مطالبہ کیا۔ کنٹری میں بڑھتی ہوئی بدامنی کے خلاف تاجروں اور شہریوں کی ہڑتال، تمام چھوٹے بڑے کاروبار بند۔ پریس کلب کنٹری کے سامنے احتجاجی مظاہرہ۔ SHO کنٹری عاطف شاہ کو ہٹا کر نئے ایماندار SHO کو کنٹری تھانے میں تعینات کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ تاجروں اور شہریوں نے کنٹری شہر میں بڑھتی ہوئی بدامنی کے خلاف ہڑتال کی اپیل کی تھی۔ ہڑتال ہونے کے بعد شہر کے شاہی بازار، غلہ منڈی، کولکی بازار، اللہ والا چوک سمیت تمام کاروبار بند رہا۔ تاجروں اور شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ کنٹری شہر میں بڑھتی ہوئی بدامنی کے خلاف سختی سے نوٹس لیں اور تاجر کی دکان میں ہونے والی لاکھوں روپے کی ڈکیتی کی لوٹی ہوئی رقم واپس دلوائیں اور ملزمان کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے۔ منڈی بہاؤدین کے علاقہ رکن کا رہائشی 25 سالہ تیمور کے دل کے عارضہ میں مبتلا والدین نے علاج کے لیے جمع پونجی لٹا دی۔ غریب ماں باپ مہنگے علاج کے لیے حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ منڈی بہاؤدین کے علاقے رکن کا رہائشی نوجوان تیمور خان دل میں سوراخ کے عارضہ میں مبتلا ہے۔ تیمور خان کا والد علی خان محنت مزدوری کرتا ہے۔ بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے محنت اسپتال میں مختلف اسپتالوں میں لے کر گیا، اپنی ساری جمع پونجی علاج پر خرچ کر دی۔ اب غریب والدین اپنے جوان بیٹے کے علاج کے لیے حکومت یا کسی مخیر شخصیت کی امداد کے منتظر ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق تیمور خان کے علاج کے لیے لاکھوں روپے درکار ہیں۔ غریب والدین نے وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے اپیل کی ہے کہ علاج کروا کے اس کے بیٹے کی زندگی بچائی جائے۔ سردی کا موسم شروع ہوتے ہی رضائیوں کی تیاریوں کا کام شروع ہو چکا ہے۔ عیسیٰ خیل میں رضائیوں کی تیاریوں کا کام زور و شور سے جاری ہے۔ عیسیٰ خیل سے اسماعیل پراچا کی رپورٹ دیکھیے۔ سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی روئی کی رضائیاں تیار کروانا عیسیٰ خیل کے باسیوں کی اولین ترجیح ہوتی ہے۔ سردی شروع ہوتے ہی لوگ رضائیوں کا کام شروع کرنے کے لیے پینجا مشینوں پر پہنچ جاتے ہیں۔ وقت بدل گیا لیکن رضائی بنانے کا طریقہ نہیں بدلا۔ آج بھی روئی کی رضائی بنانے کے لیے زمانہ قدیم کا طریقہ کار استعمال کیا جا رہا ہے۔ رضائیوں کی بھرائی اور پینجائی رضائیاں تیاری کا اہم مرحلہ ہے۔ رضائی تیار کرنے والے کاریگروں کا کہنا ہے کہ دیسی رضائیاں گرم اور پائیدار ہوتی ہیں، اس لیے لوگ ان کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ کمبل بھی ہے، پولیسٹر رضائیاں بھی، لیکن روئی سے بنی رضائیوں کی مانگ میں کبھی کمی نہ آئی۔
जमाने कदीम में ईसा खैल शहर और गिरदो नवा में पिंजाई की कई मशीनें काम कर जिद्दत इस घरेलू सनत की तकदीर बदल सकती है, सेहतमंद रोजगार के मौके पैदा कर सकती है अगर हुकूमत वक्त इसकी तरफ तवज्जो दे। इस्माइल पराचा, टीवी टुडे, ईसा खैल, मियांवाली। बहावलपुर में कोरोना के मरीजों में इजाफा होने लगा। कोरोना SOPs पर अमल दरामद करके ही हम इस मर्ज से बच सकते हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा गुलाम मुर्तज़ा से। जी गुलाम मुर्तज़ा, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलपुर के BVH के एमरजेंसी शोबे हादसात में। कोरोना SOPs के हवाले से बड़े सख्त इक़दाम किए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर शोबे हादसात के आमिर बुखारी साहब। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कोरोना SOPs के इक़दाम के हवाले से क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सेकंड वेव कोरोना की आई है तो इसमें नंबर ऑफ़ पेशेंट्स काफ़ी इंक्रीज़ हो गए हैं। हमारे पास डेली 30 से 40 मरीज़ ऐसे लाए जाते हैं जो कोरोना के अलामात के साथ होते हैं, और उनको जब कोरोना का PCR हम कराते हैं तो 10 से 15 मरीज़ पॉजिटिव आ रहे हैं। बेसिकली SOPs फॉलो करने की ज़रूरत है कि आप मास्क इस्तेमाल करें, लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखें कि कम से कम 6 फुट का फासला रखें, और हैंड सैनिटाइज़ करें, बार बार हाथ को अच्छी तरह साफ़ करें। और ऐसी जगहों पर जहाँ पर ज़्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कॉन्ग्रीगेशंस हैं जहाँ पे, वहाँ पर रेस्टोरेंट्स पर और शादी हॉल में ऐसी जगहों पर अवॉइड करें। और जो सेकंड वेव है बहुत ज़्यादा डेंजरस है। जो हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं वो क्रिटिकल कंडीशन में आ रहे हैं, तो कोरोना SOPs को फॉलो करने की बड़ी अच्छी ज़रूरत है। जी हाँ, जैसा कि डॉक्टर आमिर बुखारी साहब बता रहे हैं कि कोरोना के पेशेंट की तादाद बढ़ रही है। कोरोना तमाम लोगों में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ रही है। SOPs पर अमल करें। बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा तमाम सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। तो दूसरी जानिब जन्योट के शहरियों ने सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए लुंडे बाजार का रुख कर लिया। गर्म मलबूसात को सस्ते दामों खरीदने के लिए दुकानदारों और गाहकों में बहस तकरार का सिलसिला जारी है। मज़ीद देखते हैं जन्योट से नासिर चौधरी की इस रिपोर्ट में। चन्योट के शहरियों ने सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए लंडे बाजार का रुख कर लिया है। सस्ते और मुनासिब दामों में दस्तयाब गर्म मलबूसात का सुनकर शहरियों की एक बड़ी तादाद लंडे बाजार में लगे स्टॉल से गर्म मलबूसात खरीदने में मसरूफ है। मर्द हजरात के साथ साथ खवातीन की भी एक बड़ी तादाद इन मलबूसात को खरीदने में पेश है। आया भी इत्थों चीज़ां सस्तियां मिलदियां ते सर्दी ज्यादा है। सर्दी बहुत ज़्यादा है तो यहाँ से सस्ती चीज़ें मिलती हैं, तो महंगाई बहुत है तो हम इसलिए आए हैं भी यहाँ से कोई चीज़ें खरीद रहे हैं। तो दुकानदारों का कहना था कि पीछे से चीज़ें हमें महंगी मिलती हैं, इसलिए हमें महंगे दामों बेचनी पड़ती हैं। जी बहुत महंगी हैं पीछे से चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा महंगी हैं पीछे से ये भी। तो ये हम तो यही कोशिश करते हैं कि जितनी मकबूल प्राइस हो उस दाम में सेल करें। चीज़ लंडे बाजार में जहां गरीब शहरी गर्म कपड़े खरीदने में मसरूफ है, वहीं पर सफेद पोश तबका भी गर्म मलबूसात खरीदने में मसरूफ है। कैमरामैन MM तबस्सुम के साथ नासिर चौधरी, टीवी टुडे न्यूज़, चिन्योट। खानका डोगरा में महकमा लाइव स्टॉक की बड़ी कार्रवाई। दुकानदार से मुर्दार और मुजरे सेहत 40 किलो के करीब चिकन बरामद कर लिया। दुकानदार फरार होने में कामयाब। महकमा ने अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त थाने में जमा करवा दी। खानका डोगरा में महकमा लाइव स्टॉक ने कार्रवाई करते हुए असफान रोड पर शहजाद नामी पोल्ट्री शॉप पर छापा मारकर 1 मन के करीब मुर्दार और मुजरे सेहत मुर्गियों का गोश्त बरामद कर लिया। दुकानदार फरार होने में कामयाब हो गया, जबकि स्लॉटर हाउस इंचार्ज ने मुकदमा के इंदराज के लिए दरख्वास्त थाने में जमा करवा दी है। लाइव स्टॉक इंचार्ज ने वेटनरी अस्पताल में मुजरे सेहत गोश्त का तल्फ कर दिया है। संथेलिया वाली में DPO चोपा राना उमर फारूक की सरबराही में डकैत गैंग के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। थाना रजाना के इलाके में इम्तियाज उर्फ ताजी गैंग के 3 अराकीन सरगना समेत गिरफ्तार। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टैक सिंह राना उमर फारूक की हिदायत पर DSP सदर सर्कल टोबा नासिर नवाज की सरबराही में SHO रजाना मुखबिर की इत्तला पर कार्रवाई करते हुए जिला भर में असलहा के जोर पर मोटरसाइकिल, नकदी और मोबाइल फोन छीनने की वारदातों में मुलव्वस गैंग के 3 अराकीन को सरगना समेत गिरफ्तार किया। कब्जे से रिक्शा, 6 मोटरसाइकिल, 1 रिक्शा, 6 मोबाइल फोन, नकदी, असलहा, 1 पंप एक्शन, 2 पिस्टल, 30 बोर गोलियां बरामद। थाना सदर अलीपुर की हदूद मौजा मक्खन बेला में एक ही रात में चोरी की 3 वारदातें। इलाका मकीन सरापा एहतजाज, पुलिस खामोश तमाशाई। थाना सदर अलीपुर की हदूद मौजा मक्खन बेला में एक ही रात को 3 वारदातें हुई। कराची रोड नज़द रोवाली हट्टी के मकाम पर मलिक अहमद अली चंजन एडवोकेट के घर से रात की तारीकी में कीमती सामान ले उड़े। पुलिस को इत्तला देने के बावजूद पुलिस मौका पर नहीं पहुंची। मुतासिरीन ने एहतजाज करते हुए DPO मुजफ्फरगढ़ से मुतालिबा किया कि इनका चोरी किया हुआ माल वापस दिलवाकर मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई की जाए और थाना सदर अलीपुर के इन पसमानदा इलाकों में पुलिस गश्त को यकीनी बनाया जाए।
پولیو سے پاک پاکستان کے حکومتی مشن کے تحت الہ آباد و گرد و نواح میں 1,60,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کی مہم جاری ہے۔ الہ آباد و گرد و نواح میں پولیو سے پاک پاکستان مشن کے تحت مہم جاری۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیلتھ آفیسر قصور ڈاکٹر احسان الحق نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نسل نو کو عمر کی معذوری سے بچانے کے لیے ہم سب کا فرض ہے کہ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں۔ والدین بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر قومی ذمہ داری ادا کریں۔ پولیو کے قطرے نہ پلانے والے والدین کے خلاف مقدمات درج ہوں گے۔ اس وقت آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں جہاں پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان اظہار خیال کر رہے ہیں۔ اور پڑھاؤ بھی کیسے، تو یہ جو آپ نے سٹیپس اٹھائے ہیں یہ بڑے قابل تعریف ہے، کیونکہ آپ نہیں بھی کچھ کر سکتے تھے، کیونکہ ایسے ٹائم پہ لوگ سمجھتے ہیں ہم بے بس ہیں، تو آپ نے جو انیشیٹو لیا یہ ڈسٹنس لرننگ کا اور یہ پھر استعمال کیے ماڈرن ٹولز، یہ انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا ہماری ینگ جنریشن کے اوپر کہ ٹوٹلی ضائع ہے تو مشکل افیکٹ تو ہے، لیکن وہ اتنا برا افیکٹ نہیں ہوگا جو کہ اگر آپ یہ مختلف سٹیپس نہ اٹھاتے تو شاید اور بھی زیادہ ڈیزاسٹر ہوتا۔ اور مجھے پتہ ہے کہ پیرنٹس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، ماں باپ جتنے ہینڈز آن ہیں اتنا وہ زیادہ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور وہ ماں باپ جن کو جو اتنی ان کو سمجھ نہیں ہے، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کے لیے زیادہ مشکل ہے بچوں کو اس ڈسٹنس لرننگ سے پوری ان کو فائدہ ہو۔ لیکن اس میں 2-3 چیزیں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایک جو ٹیچرز ٹریننگ ہے، میرے خیال میں اگر یہ جو اس ساری ایکسرسائز سے چیز سامنے آئی ہے وہ ٹیچرز ٹریننگ ہے، کیونکہ ہمارے پاس اتنی انسٹیٹیوٹس نہیں ہیں، لیکن ہم اگر اس آن لائن اگر ٹیچرز کو ٹرین کر سکیں اور ہم ان کے لیے کورسز رکھ سکیں ٹیچرز کے لیے، یہ بہت بڑی سروس ہوگی۔ اور خاص طور پہ میں نے یہ ریموٹ علاقوں میں دیکھا ہے کہ نہ سائنس کا ٹیچر ملتا ہے، نہ وہ ٹیچر ملتا ہے میتھمیٹکس کا، تو بڑا مشکل ہوتا ہے بچوں کے لیے، یعنی پہلے سے بچے دیہاتی علاقوں میں پیچھے رہ جاتے ہیں، تو یہ بڑا کمپنسیٹ کر سکتا ہے دور دراز علاقوں میں اگر آپ اس کا استعمال کریں، پہلے تو ٹیچرز کو بھی، لیکن پھر دور دراز علاقوں میں اگر انشاءاللہ کووڈ کے بعد بھی پھر بھی ہم پہنچ سکتے ہیں، کم از کم بہتر ایجوکیشن دے سکتے ہیں، کیونکہ ابھی پھر سے پرابلم آتا ہے کہ وہاں مجھے میاں والی کا جو 2 تحصیلیں ہیں، عیسیٰ خیل جو تحصیل ہے وہ بڑی ریموٹ ہے، تو ادھر ساری جو بچوں کے سکول ہیں وہ بند پڑے، کیونکہ وہ بچیاں پڑھتی نہیں ہیں، وہاں فیمیل ٹیچرز نہیں ملتی، تو وہ ایک وشس سرکل میں پھنسے ہوئے، نرسز نہیں ملتی وہاں، کیونکہ وہ دور علاقہ، یہاں سے لیڈی ڈاکٹرز جاتی نہیں ہیں، وہاں سے ڈاکٹرز پروڈیوس نہیں ہو رہی، تو ایک وشس سائیکل میں یہ بڑے بیکورڈ علاقے پھنسے ہوئے ہیں۔ تو یہ بڑی اچھی اپرچونٹی ہے کہ ہم ان علاقوں کے اندر جب تک ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ڈیولپ ہوتا تو ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں اس کے ذریعے، یہ جو آپ نے نئی چیزیں آپ اور میرے خیال میں اس سے آپ نے سیکھا بھی بہت ہے، اس میں بڑی لیسنز ہیں، یہ بڑا اچھا کیا آپ نے وہ جو انٹریکشن کیا، کیونکہ جب آپ نے انٹریکشن کیا ہوگا لوگوں سے تو کئی چیزوں کا آپ کو پتہ چلا ہوگا جس سے آپ امپروو کر سکتے ہیں۔ جو فائنلی جو آپ کی آخر میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کامیابی ہے، ایک کریکولم سنگل سلیبس، یعنی کور سلیبس جو ہے سارے پاکستانیوں کے لیے وہ ایک ہو۔ یہ میں 24 سال سے پبلک کو وعدہ کر رہا ہوں کہ جب بھی انشاءاللہ اللہ باری دے گا تو ہم ایک سلیبس لے کے آئیں گے۔ یہ سب سے مشکل کام ہے، یہ آسان نہیں ہوگا، آپ کو اس میں بڑی رکاوٹیں آئیں گی، لیکن اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ یہ کرنٹ جو سسٹم ہے، یہ جو ملک میں ڈویژنز پیدا کرتا ہے، اردو میڈیم، انگلش میڈیم، دینی مدرسے، یہ ملک کو، یہ ہمیں ایک قوم نہیں بننے دیتا۔ صحیح بات ہے۔ آپ جن لوگوں کے اوپر سب سے زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں ان کو ڈی پاکستانائز کروا دیتے ہیں، یعنی پاکستانیت ان میں کم کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ یہ ہر جگہ جدھر کلونیل سسٹم آف ایجوکیشن تھا، جدھر
میں وہ پڑھا تھا سنگاپور میں, وہاں چائنیز میڈیم, انگلش میڈیم, وہاں بھی پوری ایک ڈویژن آ گئی ایلیٹ کو, اور یہ ہر جگہ انڈیا کے اندر بھی انہوں نے کریپل کیا. تو یہ ایک سلیبس ایک قوم بنائے گا, اور اس کا جو کورس سبجیکٹس ہیں وہ سب کو پڑھنے چاہیے. سو اس سے یہ ایک انقلاب ہے میرے لیے. اور انقلاب کے علاوہ جو ہم اپرچونٹیز نہیں دیتے اپنے نچلے طبقے کو اوپر آنے کے لیے, پوری ایک لمٹ ان کے پوٹینشیل پہ لمٹ پیدا کر دیتا ہے یہ جو ہمارا سسٹم ہے. تو نمبر 1 وہ. سیکنڈلی دینی مدرسوں کو مین سٹریم کرنا, یہ بہت بڑی یہ انشاءاللہ یہ آگے آپ جا کے یہ بہت بڑی سروس ہے پاکستان میں. آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے GW لیٹنر کی کتاب, وہ میں نے پڑھی, جو پہلا گورنمنٹ کالج کا پرنسپل تھا لائٹنر. اس نے جو پورا بتایا کہ کیسے انگریزوں نے ہمارا مسلمانوں کا ایجوکیشن سسٹم ختم کیا 1857 کے بعد. اور انگریزوں نے جب اس سے پہلے اس نے پنجاب کی لٹریسی ریٹ دکھائی تھی تقریباً 80% تھی. کیسے ایک بڑی یہ لٹریٹ قوم تھی, اور کیسا جو پرانا سسٹم تھا وہ بڑا زبردست تھا, اور کیسے جو مدرسوں کی ٹاپ لائن سٹینڈرڈ بہت اونچی تھی, اور ان کے سب یعنی اسٹرانومی, فلسفیز, ایرسٹوٹل, یہ سب پڑھایا جاتا تھا. اور کیسے انہوں نے ان کی انڈاؤمنٹس ختم کی, اور ان کے سارے اینڈ میں ان کو تنخواہوں پہ رکھا, سٹاف کیا سسٹم. اور ایکچولی 1857 کے بعد لٹریسی گرتی گئی جو تھے. سو یہ جو آپ دینی مدرسوں کو, اور دینی مدرسوں میں سارے سکھ بھی جاتے تھے, ہندو بھی جاتے تھے, یعنی سب پڑھتے تھے وہاں جا کے. تو وہ جو سسٹم ہمارا تباہ ہوا اور اب مدرسوں کو بالکل آئسولیٹ کر دیا, یہ بہت بڑی سروس آپ کر رہے ہیں. تو اور جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی, اس کی بڑی ضرورت ہے. اور سکلز ایجوکیشن سب سے امپورٹنٹ ہے اس وقت. سکلز ایجوکیشن, کیونکہ ینگ پاپولیشن ہے, ان کو روزگار چاہیے. جب تک آپ ان کو ہنر نہیں سکھائیں گے تو وہ ان کو روزگار, تو یہ یہ ہماری پرائرٹی ہے شفقت. جتنی بھی آپ کو مدد چاہیے گورنمنٹ کی, کیونکہ یہ پرائرٹی ایریا ہے ایجوکیشن, اس میں بھی ہمارے 2 صوبوں میں تو ہم پوری طرح امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, پنجاب میں اور پختونخوا میں, اور بلوچستان میں بھی اصل میں کولیشن گورنمنٹ ہے. تو ہم کم از کم ان پروونسز کے اندر, اور یہ اسلام آباد کو پلیز ایک ماڈل بنائیں. اسلام آباد میں سارا جو آپ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں, تاکہ اس کو ایک سارے دیکھیں کہ یہ ایک ماڈل ایجوکیشن ہمارا یہ جو علاقہ اسلام آباد ایریا کو, اس کو پلیز بنائیں. دور دراز علاقوں میں آپ کو بتائیں کہ عمران خان کا ریڈیو اسکول اور ایجوکیشن پورٹل کا آغاز وزیر اعظم کا اظہار خیال. ان کا کہنا تھا یکساں نصاب تعلیم ہمیں ایک قوم بننے میں مدد دے گی, جبکہ ان کا کہنا تھا کہ سکلز ایجوکیشن ہماری پریورٹی ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے TV ٹوڈے.